بھی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے۔ جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شہر مدینہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت سی ایسی معلومات مدینہ منورہ کی جو حاصل کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں مزید مدینہ پاک کی محبت میں اضافہ ہوگا، آئیے یہ جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کی جو اسپیشلٹی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ رہے گی کہ ہم مدینہ پاک، تو پورا کا پورا مدینہ پاک ویسے مقدس شہر ہے، لیکن آج مدینہ پاک کے کچھ ایسے مقامات جس کو مقدس کہا گیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے کہ مقدس مقامات کی ہم معلومات حاصل کریں۔ اس سے پہلے انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی فضیلت کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مدینہ پاک پورا کا پورا شہر یہ مقدس ہے، لیکن آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ہم ان پلیسز کی بات کریں گے کہ جن کو مقدس کہا گیا ہے اور ان مقدس مقامات کی کسی نہ کسی کے ساتھ نسبت ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے کہ عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سبز سبز گنبد اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا پیارا حسین گنبد یہ کب بنایا گیا اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ کسی ضرورت کی وجہ سے ترکی سلطان محمود بن عبد الحمید خان نے سلطان قائتبائی کا بنوایا ہوا گنبد شریف شہید کروا کر 1233 سنہ ہجری میں دوبارہ گنبد تعمیر کروا دیا، اور 1253 سنہ ہجری بمطابق 1837 سنہ عیسوی میں اسے سبز رنگ کا کر دیا گیا، اور الحمدللہ عز و جل آج تک یہ سبز گنبد اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اور اس کے سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 67 روشن دان ہیں۔ جی ہاں، آپ کو شاید یہ پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہو کہ روشن دان جو اندر روشنی کے لیے بنایا جاتا ہے، آپ پرانی تعمیرات کو اگر دیکھیں یا کسی کے پرانے گھر کو دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس وقت میں لائٹ تو تھی نہیں اور لوگ چراغ کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتے، اور دن کے وقت میں اپنے مکانوں میں یا اپنی چھتوں کی طرف جو روشن دان بنائے ہوئے ہوتے تو ان سے ہوا بھی آتی اور روشنی بھی آتی۔ تو گنبد خضرا کی تعمیر کے دوران 67 روشن دان اس کے اندر بنائے گئے ہیں، جن میں سے تو کچھ گول شکل کے ہیں، جی ہاں یہ سرکل کی طرح آپ کو نظر آئیں گے، اور باقی مستطیل یعنی لم چورس ہیں۔ وسائل بخشش میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً گنبد خضرا یہ وہ گنبد ہے کہ جس کے بارے میں بہت لکھا گیا، بہت پڑھا گیا، اور لکھا گیا بھی، لکھا جا بھی رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
FGN چینل کے ناظرین، گنبد خضرا یہ دنیا کا وہ واحد گنبد ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں ترستی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کے دلوں میں اس گنبد کا بنفس نفیس اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرنے کی تمنا یہ دل میں لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ آئیے مزید اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ نالجیبل باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گنبد شریف کے مختلف ادوار میں مختلف رنگ جو ہے نا اس کو دیے گئے۔ اب آئیے اس کی وجہ کیا بنی اور کس کس طرح کے رنگ دیے گئے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف رنگوں کی وجہ سے اسے ان رنگوں کی نسبت سے شہرت رہی ہے۔ مثلا جب گنبد خضرا کا رنگ سفید تھا تو اسے قبۃ البیضاء کہتے، جب نیلا رنگ ہوا تو اسے قبۃ الزرقاء کہنے لگے، اور پھر 1253 سن ہجری بمطابق 1837 سن عیسوی سے اب تک یہ سبز رنگ کی وجہ سے قبۃ الخضرا یعنی سبز گنبد گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہایت دل آویز، بہت ہی پیارا اور عاشقان رسول کی آنکھوں کا تارہ ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کی بے شمار مسجدوں کے گنبد گنبد خضرا کی یاد میں سبز رنگ کے بنائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے اپنے شہروں میں بھی دیکھا ہوگا، یا کسی شہر میں آپ ٹریول کر چکے ہوں یا مختلف شہروں میں آپ کا جانا ہوتا ہو تو آپ نے کئی مساجد کو دیکھا ہوگا کہ وہ گنبد خضرا کی یاد میں مساجد کے گنبد کو بھی آج سبز رنگ کا جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے۔ بعض مساجد پر تو گنبدوں کی شکل و شباہت اور سبز رنگت میں کافی مشابہت یعنی یکسانیت دیکھی جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ گنبد خضرا سے جو ہے نا یہ ملتا جلتا نظر آ رہا ہے۔ جس کی ایک مثال آپ اگر دیکھیں تو دعوت اسلامی انڈیا کے بہت سے مدنی مراکز میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گی، اور دعوت اسلامی انڈیا کے بہت سے مدنی مراکز ایسے ہیں کہ وہاں آپ کو 3 گنبدوں کی یاد ملے گی۔ ایک گنبد خضرا، دوسرا حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گنبد مبارک کی یاد، اور تیسرا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے گنبد کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بہرحال FGN چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے مسجد نبوی شریف کی کچھ معلومات ہم حاصل کریں گے کہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے رحمتوں بھرے 8 ستونوں کی خصوصی فضیلت ان کو حاصل ہے۔ جی ہاں، مسجد نبوی شریف کے اب تو بہت سارے ستون ہیں، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی بھی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ اگر کیا جاتا ہے تو وداؤٹ پلرز تو وہ کنسٹرکٹ ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اب مسجد نبوی شریف کو جب کنسٹرکٹ کیا گیا، اسے بنایا گیا، اس کی تعمیر کی گئی، اور اس کے 8 ستون ایسے ہیں کہ جس کو خصوصی ایک نسبت حاصل ہے اور اس کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کون سا ستون ہے۔ اگر آپ کا مدینہ شریف جانا ہو تو ضرور ان ستونوں پر حاضری دیجئے، ان سے برکتیں حاصل کیجئے۔ FGN چینل کے ناظرین، جہاں ابھی ہم 8 ستونوں کی بات کر رہے ہیں تو روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری کے اندر 6 ستونوں کی زیارت ممکن ہے۔ جی ہاں، اس کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی مدینہ پاک کی حاضری ہو اور آپ کو جنت کی کیاری یعنی ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے تو وہاں پر 6 ستون ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کرنا ممکن ہے۔ 2 ستون چونکہ اب حجرہ مطہرہ کے اندر ہیں لہٰذا ان کی زیارت مشکل ہے۔ جیسے ٹوٹل ابھی ہم نے 8 ستونوں کی بات کی تو 6 ستون ریاض الجنہ میں موجود ہیں، اور 2 ستون یعنی 2 پلرز یہ حجرہ مطہرہ کے اندر ہیں، لہٰذا اب ان کی زیارت جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے۔ ستون کو عربی میں استوانہ کہتے ہیں، لہٰذا 8 استوانات کی آئیے ہم تفصیل جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا جو ستون ہے، سب سے پہلا جو پلر ہے جس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ، یہ ستون رحمت
سیدھی جانب محراب نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے بالکل ملا ہوا ہے۔ ممبر منور بننے سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جی ہاں، آپ نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ کھجور کا ایک تنا تھا جس کو ٹیک لگا کر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب ممبر اطہر بنایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق یعنی جدائی میں پھٹ گیا اور چیخیں مار کر رونے لگا اور ایک گابھن اونٹنی کی طرح چلانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر تمام حاضرین بھی بے اختیار رونے لگے اور سرکار بحر و بر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر منور سے اتر کر اس کھجور کے تنے پر دست انور پھیر کر فرمایا، تو چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑ دوں جس حالت میں تو پہلے تھا، اگر تو چاہے تو جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ لمحے بھر کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس نے جنت اختیار کی، اسی رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام حنانہ پڑ گیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ واقعہ سنتے تو خوب روتے اور فرماتے، اے لوگو، جب کھجور کا ایک بے جان تنا فراق رسول میں رو سکتا ہے تو کیا تم نہیں رو سکتے؟ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا اور دلچسپ یہ واقعہ ہے۔ ہم نے جس پلر کا ذکر کیا استوانہ حنانہ، یہ مدینہ پاک کے ان 8 ستونوں میں پہلا پلر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بنایا گیا اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں اس کی تعمیر کی گئی۔ تو پہلا ہمارا پلر ہوا، یہ پہلا ستون ہوا مقام استوانہ حنانہ۔ اب آئیے دوسرے پلر کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ جی ہاں، یہ ستون رحمت روضہ انور سے تیسرے نمبر پر ہے اور ممبر منور سے بھی تیسرے نمبر پر۔ جی اس کو یاد رکھیے گا کہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ستون رحمت روضہ انور سے تیسرے نمبر پر اور ممبر منور سے بھی یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور کئی اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں بارہا نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں اکثر تشریف رکھا کرتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب آپ کا مدینہ پاک جانا ہو اور مسجد نبوی شریف حاضری ہو تو ضرور استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر حاضری دیں، چونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تشریف فرما ہوتے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اکثر یہاں تشریف رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور دیگر اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہاں بارہا نماز ادا فرمائی ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ضرور نماز ادا فرمائیے گا۔ اب آئیے تیسرے پلر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرا ستون ہے جس کو کہتے ہیں استوانہ توبہ۔ جی ہاں، یہ ستون رحمت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور سے دوسرے اور ممبر منور سے چوتھے نمبر پر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر یہاں نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ مسافر یا مہمان بھی یہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ اسی جگہ تشریف فرما ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقراء و مساکین حضرات میں قرآن کریم کی تعلیم اور اسلامی احکام کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ اس ستون رحمت کا دوسرا نام استوانہ ابو لبابہ ہے۔ ایک غلطی کی بنا پر بغرض قبول توبہ حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اسی ستون رحمت کے ساتھ بندوا دیا تھا۔ جی ہاں، یہ جو صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک غلطی کی وجہ سے انہوں نے توبہ کی نیت کے ساتھ وہاں پر اپنے آپ کو اسی ستون رحمت کے ساتھ بندوا دیا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آزاد نہیں فرمائیں گے، نہ اس قید سے نکلوں گا، نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا، بس اسی حالت میں مر جاؤں گا یا میرا گناہ بخشا جائے گا۔ انہیں صرف نمازوں اور طبعی حاجتوں کے لیے کھولا جاتا
اور وہ تقریباً 7 دن تک بندے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. جی ہاں 7 ڈیز اور مکمل جو ہے نا 1 ویک تک نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا. اور پھر یہ ان کا عشق رسول دیکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا خوف دیکھیں کہ ایک لغزش کی وجہ سے بغرض توبہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا عالم دیکھیں کہ جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی میری اس لغزش سے درگزر نہ فرمائیں گے، میری اس لغزش کو معاف نہ فرمائیں گے اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے قید سے آزاد نہ کریں گے، تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ ہی یہاں سے آزاد ہوں گا. لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے اس قید سے آزاد فرما دیا. لہٰذا اس مقام کو مقام استوانہ توبہ یعنی ستون توبہ اسے کہا جاتا ہے، استوانہ توبہ اسے کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہاں پر نفل ادا فرمایا کرتے تھے اور پھر لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم اور اسلامی احکام کی تربیت فرمایا کرتے. لہٰذا اس مقام کو یاد رکھیے کہ استوانہ توبہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار انور سے دوسرے اور منبر منور سے یہ 4تھے نمبر پر ہے. تو ضرور اسے یاد رکھ کر یہاں اس ستون پر بھی حاضری دیں اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے ضرور یہاں بھی مکروہ وقت کے علاوہ ضرور نفل نماز ادا فرمائیے. اب آئیے 4تھے پلر کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں استوانۃ السریر. جی ہاں اب یہ کیا ہے؟ تو یہ ستون رحمت استوانہ توبہ کی مشرقی جانب جالی مبارک سے ملا ہوا ہے. جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں قیام فرماتے تو کبھی اسی جگہ سریر یعنی 4 پائی بچھاتے جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور اکثر رات کو حسیر یعنی چٹائی پر استراحت یعنی آرام فرماتے. تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پلر ہے کہ جس کا نام ہے استوانۃ السریر. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر اعتکاف کے دوران جو ہے نا وہ تشریف فرما ہوتے، کبھی 4 پائی پر تو کبھی چٹائی پر تشریف فرما ہوتے. تو یہ بھی بڑا مقدس اور پیارا مقام ہے. تو یہاں پر بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کچھ دیر آپ بھی ضرور وہاں بیٹھ جائیں اور اللہ پاک کا ذکر کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی استوانۃ السریر کی برکتیں نصیب ہوں گی. FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ہم بڑھتے ہیں 5ویں مقام کی طرف جس کا نام ہے استوانۃ الحرس. اسے استوانۃ الحرس اور استوانہ علی بھی کہتے ہیں. جی ہاں ایک پلر کے متعلق ہم نے سنا کہ اسے استوانہ عائشہ کہتے ہیں، ایک پلر کے نام کے متعلق ہم نے سنا کہ اسے استوانہ ابو لبابہ کہا جاتا ہے. اب آئیے تیسرے صحابی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسے استوانۃ الحرس اور استوانہ علی بھی کہتے ہیں. جی ہاں اب اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ تو فرمایا گیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اکثر یہاں نوافل ادا فرماتے اور راتوں کو محبوب باری تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہرے داری کی خدمات انجام دیتے. لہٰذا اس پیارے پیارے اور مقدس مقام کو، اس پیارے پیارے پلر کو، اس ستون کو استوانہ علی بھی کہا جاتا ہے. اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 2 ادائیں اس پلر کے ساتھ خاص ہیں کہ یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ پہرے داری بھی دیا کرتے تھے اور یہاں نفل بھی ادا کیا کرتے تھے. لہٰذا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اس پلر پر حاضری بھی دیجئے اور یہاں آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نفل بھی ادا کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور پھر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دل میں مزید بڑھنے کا یہ سبب بھی بنے گا. 6واں مقام ہے استوانہ وفود. جی ہاں یہ ستون رحمت استوانۃ الحرس کے پیچھے واقع ہے. جب کبھی گرد و نواح سے
یعنی کہ مدینہ منورہ کے اطراف سے وفود عرب قبول اسلام کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوتے، یعنی کہ مدینہ منورہ کے اطراف سے کوئی قافلہ ایک وفد کی شکل میں یا یوں سمجھ لیں کہ قافلے کی شکل میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی مقام پر تشریف فرما ہو کر ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ارد گرد بیٹھا کرتے۔ اچھا، اب یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پلر ہے کہ جس کو استوانہ وفود کہا گیا، اور یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی، انہیں اسلام کا پیغام دیا جاتا، اور وہ لوگ جو بغرض قبول اسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دائرہ اسلام میں داخل فرمایا کرتے۔ تو جب آپ مدینہ پاک حاضر ہوں تو اس پلر کی طرف بھی آپ حاضر ہوں، اور یہاں حاضری دے کر اگر پاسبل ہو تو اپنے قافلے والوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی کی دعوت ضرور دیا کریں۔ جی ہاں، نیکی کی دعوت کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پڑھ کر سنا دیں، یا نیکی کی کوئی ایسی دعوت دیں کہ آپ کے ساتھ مدینہ پاک آنے والے لوگوں کو مزید جو ہے نا نیکیاں کرنے کا موقع ملے۔ کوئی بھی نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے، کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتائی جا سکتی ہے، یا فکر آخرت والی بات کی جا سکتی ہے، قبر کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، موت کی سختی کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، یا جنت و جہنم کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، گناہوں سے بچنے کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول کے اندر نیکی کی دعوت کا وقتاً فوقتاً سلسلہ رہتا ہے، جیسے دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، مختلف کورسز ہوتے ہیں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایوری سیٹرڈے عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعوت اسلامی انڈیا کے 20 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنے والوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے، انہیں اسلام کا پیغام دیا کرتے، اور پھر دائرہ اسلام میں داخل بھی فرما لیا کرتے۔ تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور اچھی طرح سے آپ پڑھتے ہیں تو اپنے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، تو اس کا کوئی نہ کوئی رسالہ یا کوئی نہ کوئی کتاب آپ لے کر جائیں، اور بالخصوص وہ کتاب اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف شدہ ہے، تحریر شدہ ہے، جس کا نام ہے رفیق الحرمین۔ جی ہاں، مدینہ پاک جانے والوں کے لیے، مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے، حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ بڑی ہی پیاری اور انوکھی کتاب ہے، اور آسان اردو کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی مقدس مقامات کی نشاندہی بھی کی ہے، کئی مسائل امیر اہل سنت نے اس کے اندر تحریر فرمائے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر دیکھنے والے عاشقان رسول کے ہاتھوں میں امیر اہل سنت کی اس پیاری کتاب رفیق الحرمین کو دیکھا ہے، جو وہاں جانے کے بعد ایک بہترین گائیڈ کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے آپ کا جانا ہو تو ضرور اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ انڈیا سے حاصل کر کے فزیکلی طور پر اپنے ساتھ ہارڈ کاپی میں اس کو لے کر جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور پاسبل ہو تو اسی کتاب سے اپنے ساتھ آنے والے زائرین کو بھی آپ نیکی کی دعوت دیجئے، انہیں بھی مسائل بتائیے یا انہیں فضائل بتائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مقام پر بیٹھ کر یہ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب آئیے 7ویں نمبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے استوانہ جبرائیل۔ جی ہاں، یہ بھی بڑا پیارا اور بہترین مقام ہے اور پیارا یہ ستون ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہیں وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ جی ہاں، اسی لیے اس پلر کا نام استوانہ جبرائیل ہے کہ اکثر یہیں وحی لے کر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے۔ یہ ستون مبارک سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک سے متصل یعنی بالکل ملا ہوا، اور صفہ شریف یعنی جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے نا، تو صفہ شریف کے ٹھیک سامنے یعنی قبلے کی سمت سبز جالی مبارک کے اندر ہے۔ جی ہاں، اب یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اور ویسے بھی ان ستونوں پر جو ہے نا وہ نام لکھے ہوئے ہیں، تو
تو یہ ساتواں جو پلر ہے اس کا نام آپ یاد رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں اسطوانہ جبرائیل، اور یہاں پر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اکثر وحی لے کر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں نازل ہوا کرتے۔ تو اس مقدس مقام پر جب آپ کی حاضری ہو تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ نزول وحی والا مقام ہے کہ جہاں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کا پیغام قرآن کریم کی آیتیں لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ اس مقام پر، اس ستون پر جب آپ کی حاضری ہو اور اگر موقع میسر آ جائے تو یہاں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ جی ہاں، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا، اور پھر کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر اکثر یہیں پر نازل ہوا کرتے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک کے کلام کی یہاں پر آپ تلاوت کریں اور اس مقام کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں 8ویں پلر کی طرف۔ 8واں ستون ہے اسطوانہ تہجد۔ یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نماز تہجد ادا فرمائی ہے۔ یہ ستون رحمت صفہ شریف کے سامنے جانب قبلہ حجرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے جانب شمال سبز جالیوں کے اندر ہے۔ FGN چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ باہر قرآن پاک رکھنے کی الماریاں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، تو ان الماریوں کے سبب زیارت مشکل ہے، لیکن کوشش اگر کی جائے تو شاید پاسیبل ہے کہ جسے نظارہ دیکھنے کو مل جائے، لیکن یہاں قرآن کریم کی الماریاں رکھی ہوئی ہیں اور زیارت مشکل ہے۔ بہرحال اگر جہاں قرآن کریم کی الماریاں رکھی ہوئی ہیں وہاں پر بھی اگر آپ تشریف لے جائیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ، جیسے کہ ہر پلر کے متعلق میں نے کوئی نہ کوئی آپ کو نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کی ہے، کوشش کی ہے کہ اس مقام پر یہ کام کیا جائے، اس مقام پر یہ کام کیا جائے، تو یہ جو اسطوانہ تہجد ہے یہاں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اکثر نماز تہجد ادا فرمایا کرتے۔ اگرچہ قرآن کریم کی الماریوں کی وجہ سے اس کی زیارت مشکل ہے، لیکن قریب مقام کی جو ہے نا وہ برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور تہجد کے وقت میں وہاں حاضر ہو کر پاسبل ہو تو ضرور آپ بھی پیارے آقا کی اس پیاری ادا کو ادا کرتے ہوئے نماز تہجد ضرور ادا فرمائیے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے 8 ستون رحمت بے شک افضل ترین ہیں، مگر دیگر ستون مبارک بھی، بلکہ ساری ہی مسجد شریف یہ متبرک ہے۔ قدیم مسجد النبوی شریف کے ہر ستون پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نظر پڑی ہے، اور کوئی بھی استوانہ یعنی کوئی ستون ایسا نہیں جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نماز نہ پڑھی ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھا ہے کہ وہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف سبقت کرتے، یعنی جلدی پہنچتے تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور پیاری بات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار ہے اور منبر نور بار، جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان دونوں کا درمیانی حصہ جس کا طول یعنی لمبائی 22 میٹر اور عرض یعنی چوڑائی 15 میٹر ہے، روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور منبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ کتنا بڑا ہے
کہ اس کا طول یعنی لمبائی 22 میٹر اور عرض یعنی چوڑائی 15 میٹر ہے، یعنی 22 انٹو 15 میٹر اسکوائر میٹر کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو 22 انٹو 15 میٹرز کا جو ہے نا یہ احاطہ ہے، جس کو ریاض الجنہ یا روضۃ الجنہ بھی کہتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات اس کے متعلق ارشاد فرمائی، میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، مگر اصل لفظ روضۃ الجنہ ہے۔ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ممبر رسول کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ممبری علی حوضی، یعنی میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ ممبر شریف کا وہ گولا جسے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھاما کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان برکت کے لیے اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور پھر دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ممبری علی ترعۃ من ترع الجنہ، یعنی میرا ممبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں واقع ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے مدینہ پاک کے کچھ ہی مبارک مقامات کے بارے میں سنا، اور بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے ہم محروم رہے۔ ظاہر ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، اور ایک ہی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام مقدس مقامات کی نشاندہی کرنا اور ان کی ڈیٹیلز کی طرف جانا یقیناً یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے دیگر FGN چینل کے پروگرامز میں دیگر مقامات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو مدینہ پاک کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور بار بار حج کی سعادت بھی عطا کرے۔ یاد رکھیے کہ ان مقدس مقامات کی ابھی اس ایپیسوڈ کے اندر جو ہم نے نشاندہی کی ہے، ضرور ان مقدس مقامات پر حاضری دیں، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کے لیے بھی دعا کریں، اور بالخصوص اپنی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کے لیے بھی ضرور دعا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا تو اس دعا کی برکت ہمیں دونوں جہاں میں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور با ذوق، با شوق، با ادب بار بار ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت باب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔